سوال کی طرف، اور حضرت سے سوال یہ ہے حضور کہ دنیا اپنے کاموں کو اسمارٹ بنا کر بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، تو کیا آپ لوگوں کو اسمارٹ دین بھی سکھا رہے ہیں جس میں عمل کم کرنا پڑے اور بندہ جنت میں جلدی چلا جائے؟ کہیں تو تفصیل ہوگی اور کہیں مطلب اختصار ہوگا. اب جیسے نماز پڑھنی ہے تو اس کو آپ بولو گے اسمارٹ کر دو اور ریڈیوس کر دو، تو 2 کے بدلے ایک سجدہ کر دیں، 4 رکعت کے بدلے 2 رکعت کر دیں. وہ جتنا شریعت نے حکم دیا ہے اتنی قراءت بھی کرنی ہوگی، جتنا اسلام نے تسبیحات پڑھنے کی ہمیں مطلب ترغیب ارشاد فرمائی وہ تسبیحات پڑھنی پڑے گی. لیکن یہاں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جناب اگر دعوت اسلامی کے قریب آنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، تو کبھی تو آپ 12 ماہ کے قافلے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں وقف مدینہ ہو جائیں. آپ نے تو اپنی زندگی دعوت اسلامی کو دے دی، دین کو دے دی، اور آپ کے ساتھ کئی آپ کے رفقا ہیں جو اپنی لائف دے چکے ہیں. تو اتنا سب کچھ کرنا پڑے گا جنت میں جانے کے لیے دین کا کام، یا کوئی شارٹ کام بھی، کوئی تھوڑا سا کام بھی بتا دینا تو وہ بھی ہم کر کے ہم بھی کوئی آپ کے ساتھ ساتھ جنت میں چلے جائیں؟ حدیث پاک ہے جنت تلواروں کے سائے میں ہے. پہلے تو جانیں قربان کی جاتی تھی اور جاتے تھے اور جان قربان کرتے تھے. اب وہ دور تو ہمارا ظاہر اس طرح کا فی الحال تو نہیں ہے کہ ہم جانیں قربان کرتے. ہم تو آپ سے ٹائم لے رہے ہیں، آپ کی جان کہاں لے رہے ہیں؟ جان ہوگی تو ہمیں ٹائم دیں گے نا، اور آپ اپنے لیے دیں گے. تو جتنی نیکیاں کریں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ ہوگا. بولتے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. تو یعنی آپ کی طرف سے، دعوت اسلامی والوں کی طرف سے کوئی ایسا انفسائز نہیں ہے، کوئی تاکید نہیں ہے کہ بھائی نفلی روزے بھی رکھنے پڑیں گے تو نوافل بھی پڑھنے ہی پڑیں گے، نہیں پڑھتا کوئی تو گناہ گار تو نہیں ہے؟ شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کو دعوت اسلامی سے نکالا جائے گا، ٹھیک ہے، نہ ہر دعوت اسلامی والا اس پر عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. جس کو اللہ توفیق دے ہم ترغیب تو دلائیں گے. پہلے کے لوگ اتنی عبادتیں کرتے تھے، اتنی عبادتیں کرتے تھے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے ضرورت کا کما لیتے تھے نا تو دکان پر پردہ ڈال دیتے تھے اور پھر پیچھے جا کر پردے کے نفلیں ادا کرتے تھے. تو ان کا آج میں نے تذکرہ کیا نا، ان کی یہ شان تھی، صدیوں بیت گئی. تو اس طرح مطلب اور بزرگوں کے تقوی، پرہیزگاریاں، ان کی عبادتیں، شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عبادتوں کے کتنے تذکرے کہ کتنا تقویٰ کرتے تھے، کتنا جنگلوں میں انہیں عبادتیں کی. تو مطلب یہ سارے تو ہم آپ کو جنگل میں تو بھیج نہیں رہے، یہ تو چاروں طرف منگل ہی منگل ہے. اگر مطلب آپ 3 دن کے لیے دین کی خدمت کے لیے آپ نکل گئے مدنی قافلے میں، خود بھی عبادت کریں گے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں گے، بے نمازیوں کو نمازی بنائیں گے، اور گناہ جو کرتے ہیں ان کو گناہوں سے چھڑا کر مسجد طرف لائیں گے، اللہ پاک کی بارگاہ عظمت سے اس کے بچھڑے ہوئے بندوں کو ملائیں گے. تو یہ تو اچھے کام ہیں. تو اب یہ کہ آپ بولو کہ میں کچھ بھی نہ کروں اور میں اچھل کے جنت میں جا پڑوں، اور یہ کہاں سے ہوگا یار؟ جناب ایک اور سوال ہے، اور وہ بھی سوال بڑا ڈائریکٹ سا ہے، لیکن چلیں غلط فہمیاں دور کرنے بیٹھے سوال ہیں. آپ نے انڈائریکٹ کیا نا حضور. یہ بتائیے کہ کیا پیر کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے؟ جی ہاں، میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے پیر کے جو 4 شرائط بیان فرمائے ان میں ایک شرط عالم ہونا بھی لکھا ہے. عالم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ اس کو تمام عقائد معلوم ہو اور اس پر یہ پرمیننٹ ہو، بھول نہ جائے، معلوم ہو، اور وہ اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کا مسئلہ بغیر کسی مدد کے کتاب سے نکال سکے، ضرورت کے مسائل معلوم بھی ہوں اور نکال بھی سکے. اس طرح کی ڈیفینیشن ہے. اس میں کہیں یہ نہیں کہ وہ حافظ قرآن ہو یا کوئی زینت القراء ہو، بہت بہترین قاری ہو. اچھا حضور ایک بات یہ بتائیں، اتنی مساجد کیوں بنا رہے ہیں؟ ویسے ہی لوگ نماز پڑھ نہیں رہے، جو مساجد ہیں ان میں نمازی نہیں ہیں. اور آپ دعوت اسلامی والے دیکھیں، گلی گلی محلہ محلہ آپ کے ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ اتنی مسجدیں بنانی ہیں فلاں کے اہل بیت کے نام پر، تو صحابہ کے نام پر. تو اتنی مسجدیں کیوں بنا رہے ہیں؟ ان پیسوں سے کچھ اور کر لیں. پھر تو آپ کہیں گے یہ حج پر اربوں خربوں روپے کیوں خرچ کرتے ہیں، کچھ اور کر لیا کریں. فلاں کام کیوں کرتے ہیں، اس پر اور کر لیا کریں. آپ میں کہوں گا اتنا مہنگا موبائل کیوں لیتے ہیں، سستا لے لیں اور باقی رقم کسی اور کام میں صرف کریں، کسی غریب کو دے دیں. اس طرح آپ نے اتنے بڑے اپنے پلازے، اپنی عمارتیں اور لاکھوں لاکھ روپے کا ڈیکوریشن اپنے گھروں میں کیوں ڈالا ہے یار؟ یہ اس کو بیچیں، ہٹائیں یار، یہ غریبوں میں تقسیم کریں، ان کی دعائیں لیں. تو اس طرح تو مطلب یہ کہ بات بنے گی نہیں. مسجد بنانا ثواب ہے، ٹھیک ہے نا. اور حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو مطلب ہے کہ مسجد بنائے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، الحمدللہ. تو یوں اگر آپ مسجد کم تو کتنی ہونی چاہیے، پھر آپ سے کیا ہم کو فگر لے کہ بھئی اتنی ہو اور اتنی نہ ہو. جہاں مسلمان اکثریت میں نہیں ہے، بعض اوقات پورے شہر میں مسجد نہیں ہوتی. تو اس لیے مسجدوں کو تو یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کا گھر ہے، اور یہ شعائر اسلام ہے.
اسلام کی نشانیاں ہیں. ان کو تو آپ یہ بولیں کہ جلدی جلدی اور بھی مسجدیں بناؤ، اور ہم تو نمازی بھی تو بنا رہے نا، خالی مسجدیں نہیں بنا رہے. تو مسجدیں بڑھتی چلی جائیں گی اور بنتی چلی جائیں گی، انشاءاللہ بناتے رہیں گے. ہاں، مسجد ایسی جگہ بنانا منع ہے کہ جو جگہ ویران ہو، جیسے جنگل بیابان، یا کوئی نماز نہیں پڑھے گا، نہیں ایسے ویرانے میں اگر مسجد بنائی تو وہ اسلامی شریعت کے مطابق وہ مسجد ہے بھی نہیں. تو مسجد آبادیوں میں بناتے ہیں جہاں لوگ نمازیں پڑھیں.